اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آج سورۃ الانبیاء میں ہم اللہ کے ایک اور جلیل و قدر انبیاء کا جو مینشن ہے قرآن میں، جو ذکر ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ذکر کے بعد آج اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ قرآن میں ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے جس طریقے سے میں نے اے نبی تمہارے طرف وحی نازل کی اور اپنے انبیاء کا ذکر تمہیں سنایا ابھی تک، اسی طریقے سے ہمارے ایک اور جلیل و قدر انبیاء تھے جن کا نام تھا اسماعیل اور ادریس اور ذل کفل۔ کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صبر اور شکر کرنے والے، اپنے رب کے راستے میں جم جانے والے لوگ تھے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حق ان کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے حق کو جب تھام لیا ایک بار، پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جم جانا، حق کی بات کے اوپر جم جانا، چاہے جو مصیبت ان پہ ٹوٹ پڑے، پھر یہ بیک فٹ پہ نہیں گئے۔ صبر کا مطلب ہو گیا جم جانا۔ تو حق کے اوپر یہ جم جانے والے، جو کچھ ان پہ بیتی سو بیتی۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا ہوا ہے، سورۃ المریم آیت نمبر 54 میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ اے نبی میری اس کتاب میں ذکر کر، یعنی کہ جو وحی تمہاری طرف نازل ہو رہی ہے اس میں میرے بندے اسماعیل کا بھی ذکر کر، ان کا بھی مینشن کر۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھا ایک سچا بندہ اور اپنا وعدہ پورے کرنے والا، وعدے کا پاس رکھنے والا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ ہمارا رسول اور نبی تھا۔ کانا صادق الوعد، یعنی کہ جو عہد کرتا تھا وہ اس عہد کو اس نے بخوبی نبھایا۔ اور اس میں سب سے بڑا عہد کیا تھا؟ اس نے جب یہ چیز کہہ دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو زبان سے ادا کر دینا ایک آسان بات ہے، مگر اس چیز کے اوپر پھر قائم ہو جانا، اس چیز کو دل میں اتار کے اس کے اوپر پھر صبر کرنا، کیا کچھ مصیبتیں پھر باطل کی طرف سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ان سب کو برداشت کر کے اللہ کے اس عہد کو پورا کرنا۔ جو اللہ کا عہد پورا نہیں کرتا وہ باقیوں کا عہد کیا پورا کرے گا؟ تو لہٰذا ہمارا جو بندہ تھا اسماعیل، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اپنے وعدوں کو سچ کرنے والا، true to his promise, and he was a messenger and a prophet، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول اور نبی تھا۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے اپنے اہل و عیال کو حکم دیا کہ اللہ کے لیے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اپنا
مال اللہ کے راستے میں قربان کرو کہ تمہارے دل سے یہ مال کی محبت کم ہوتی رہے۔ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ جو تھا یعنی کہ جو اسماعیل ہے وہ اپنے رب کے یہاں ایسا بندہ ہے کہ جس نے اپنے رب کو پلیز کیا، جس سے اس کا رب راضی ہوا۔ اور اس کے بعد کیونکہ ادریس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے سورۃ الانبیاء میں، سورۃ المریم میں بھی ادریس علیہ السلام کا ذکر ہی آیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اے نبی میری اس کتاب میں، یعنی یہ کتاب جو اب تا قیامت ہم محفوظ رکھیں گے، اس میں ذکر کر، یعنی کہ جو وحی ہے وہ ادریس علیہ السلام کے ریلیٹڈ بھی نازل ہوئی۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ بھی ایک سچا آدمی اور اللہ کا نبی تھا۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی، صدیقاً نبیّا یہاں پہ آیا ہے، رسولہ نہیں آیا ہے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے رسولاً نبیّا، یہاں پہ صدیقاً نبیّا، ایک سچا اللہ کا نبی، اور وہاں پہ نبی اور رسول۔ یہ نبی اور رسول جو ہے نا ٹرمز، یہ قرآن کی کچھ ایسی ٹرمز ہیں کہ جو اگر الگ الگ یوز ہو تو اس کا میننگ ایک جیسا ہو سکتا ہے، مگر ایک ہی آیت میں یا کنٹراسٹ میں یہ چیز یوز ہو تو اس کا مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے، مگر ہر رسول نبی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں سے 313 غالباً 313 جو تھے وہ رسول بھی تھے، یعنی نبیوں کا ہی ایک ٹاپ لیول ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ اور رسول کا کیا مطلب ہے؟ رسول کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی مخصوص قوم کی طرف بھیجے پیغام لے کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الی فرعون، اے موسیٰ یہ میرا پیغام لے کے جا فرعون کی قوم کی طرف۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور ان کو بھی ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ اور جو رسول ہوتے ہیں وہ یونیورسل ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کے جا نہیں سکتے ہیں جب تک ان کو اللہ کی طرف سے ہی پرمیشن نہ آئے، کیونکہ بھیجا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لوط علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ نے جا فلانے قوم کی طرف، وہ بڑا بدترین کام کرتے ہیں، جبکہ لوط علیہ السلام جو تھے وہ اس قوم میں سے نہیں تھے، وہ دوسری جگہ سے جا کے سیٹل وہاں ہوئے، ہے کہ نہیں؟ مگر یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ اپنی قوم میں رہے، وہ کبھی باہر نہیں گئے، انہوں نے اپنی قوم میں کنعان کے اندر ہی دعوت دی۔ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، اصل میں اس وقت فرعون نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت بادشاہ ہوتے تھے مصر میں، فرعون اس کے بعد آئے، اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اور اب آپ سرچ کریں گے نا کہ کنگز آتے تھے اس ٹائم، وہ کنگز کون تھے؟ ان کو وہ کہتے تھے سلیو کنگز، کہ یعنی کہ کوئی غلام تھا مصریوں کا، وہی ایک ٹائم شاید بادشاہ بن گیا تھا، تو مصریوں کو وہ بادشاہ مجبوراً قبول کرنا پڑا تھا، مگر بعد میں جیسے ان کو موقع ملا انہوں نے ٹلپٹ کر دی بادشاہت، پھر دوبارہ سے فرعونہ وہاں ہو گئے۔ اور قرآن نے ایگزیکٹلی جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یعنی ہسٹری جو ہے وہ قرآن کے حساب سے بالکل ثابت ہو گئی کہ جو ان کی پروڈ ہسٹری تھی۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے ٹائم کے بادشاہ کی بات ہوتی ہے وہاں ملک آتا ہے، اور مگر جب موسیٰ علیہ السلام کے بادشاہ کی ٹائم آتی ہے وہاں فرعون آتا ہے۔ فرعون ہوتے ہیں مصر کے بادشاہ جو خود مصری ہوں، فرعونہ، جیسے نماردہ، نمرود تھا سیریا والے علاقے کا بادشاہ، وہاں کے تمام بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا نماردہ، نمرود، اور مصر کے بادشاہوں کا ہوتا تھا فرعونہ یعنی فرعون۔ تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ ادریس علیہ السلام نبی تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ تھے اللہ کی طرف سے ایک تصدیق کرنے والے، ایک سچے، واز اے مین آف ٹروتھ اینڈ اے پروفٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے وہ سب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، ان میں سے کوئی جو ہے ہمارا
کوئی اتھارٹی نہیں ہے ہم کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرمایا کہ مجھے تم ذنون میرے بھائی یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دینا، وہ میرا بھائی تھا، میں اس کا بھائی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، مجھے بھی چن لیا۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے نا وَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن الرُّسُلِ، کہ اور ہم کوئی تفریق اور فرق نہیں کرتے کسی بھی رسول میں۔ اور ہاں ساتھ ہی ساتھ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ بعض چیزوں میں فضیلت دی۔ کسی سے تو اللہ نے مسلسل خود کلام کیا، کسی کے اوپر وہی جبریل امین کے ذریعے بھیجی، کسی کو کلیم اللہ کہا تو کسی کو روح اللہ کہا، کسی کو یہ اتھارٹی دے دی کہ وہ مردوں کو کہتا تھا کن باذن اللہ، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا، اور ان کے اوپر اپنی سب سے زیادہ اسپیشل کتاب نازل کر دی، اور ان کی جوریڈکشن پوری دنیا رکھ دی۔ جوریڈکشن کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا ایریا جو ملا الاٹ ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔ الاٹ کس نے کیا تھا؟ وہ تو اللہ کی مرضی تھی نا۔ تو بہرحال پوری دنیا کے لیے آخری رسول اور تمام انبیاء کی جو خواہشیں تھیں ان کو اگر کسی نے پورا کر کے دکھایا، مدینہ کی ریاست بنی، پھر اسلام جو ہے وہ قائم ہو کے دکھا دیا، عدل اور انصاف کو گاڑ دیا زمین پہ، یہ سارے رسولوں کا سپنا جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے تمام انبیاء دکھائے گئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا آپ نکالیں گے میننگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا، وہ جو سارے ان انبیاء کا جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی اور اس کو پورا کر کے دکھایا، اور وہ بن گئے اللہ کے حکم سے پھر لیڈر انبیاء کے، ہے نا، امام الانبیاء، انبیاء کے امام، مگر اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ان کو وہ فضیلت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ اور ان کو نبیوں کا باپ، مطلب ہاں، اس کو ابو الانبیاء، تمام انبیاء کا باپ۔ آپ لوگ یہ بولتے ہیں رسول ہے کہ نبی، یہ دیکھو، لہٰذا اس چیز کو ہم یہاں کر کے ہم آگے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ادریس کو ایک بلند مقام دیا اپنے پاس۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے انعام دیا اپنی طرف سے۔ ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ تو وہ انعام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، جناب یہ کون ہیں لوگ انعام رکھنے جن کو انعام اللہ نے کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں، قرآن خود بات کرے گا آپ کے ساتھ، آپ قرآن سے پوچھ کے تو دیکھو۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا نبیوں میں سے، من ذریتی آدم، آدم کی اولاد میں سے جو ابھی اٹھائے وہ ممن حملنا مع نوح من ذریتی ابراہیم و اسرائیل و ممن ہدینا واجتبینا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ آیت سجدہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اور یہ اللہ کے نبیوں میں سے تھے، اور یہ تھے آدم کی اولاد میں سے جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور وہ لوگ کہ جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور وہ لوگ کہ جو ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ وَإِسرائیل، اور وہ لوگ جو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، جن کو ہم نے ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے چن لیا۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے جب بھی اپنے رب کی آیات پڑھی جاتی تھی وہ سرنڈر کر کے سجدوں میں گر جاتے تھے۔ یہاں پہ نبیین کا ذکر آیا اور نیچے آیا ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت کے لیے چن لیا۔ تو جب ہم
اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انہی نبیوں کے مشن کے راستے پہ ہم کو چلا جو مشن تو نے نبیوں کو عطا کیے تھے۔ تو یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں غالباً ڈیٹیل میں 2 ہی جگہ پہ آیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے انہی کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، خاتم النبیین۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی آل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے آئے یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل، ایک شاخ یہ نکل گئی۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کوئی نبی یا رسول نہیں آیا، کہ وہ جو پھول اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا اس کا پھل پھر نکلا ہے ہزاروں سال بعد۔ اتنی دیر نبوت اور رسالت رہی ہے بنی اسرائیل میں جو کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، تو پھر جب انہوں نے حق ادا نہیں کیا وہ شفٹ کر دی گئی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور آخری نبی ان کے اندر چن لیا گیا۔ اور اس وقت کیا کچھ تھا حال مکہ کے اندر، بالکل ان پڑھ لوگ تھے، ان پڑھ جٹ قسم کے لوگ، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم پڑھے لکھے نبیوں کی اولاد ہیں۔ بہرحال جن لوگوں کے بیچ میں کتاب ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کتاب کا روب تو ان کے ہمارے مولوی نہیں دیکھتے ہو، میرے خدایا رہ سکتا ہے کوئی کھڑے ان کے سامنے جو پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوگا عربی زبان میں، تو چاہے اندر سے کھوکھلے ہوں ان قبروں کی طرح کہ جن کے باہر لیپ لگایا ہو یہ جو سفید پینٹ کا اندر سے ہڈیاں ہیں گلی سڑی، دل کے اندر ایمان اگر ہو تو فرقہ پرستی تو نہیں ہو سکتی تھی، مگر روب ان کا دیکھ لو، اسی طریقے کے تھے وہ بھی۔ یہ بات بہت لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی مگر یہی پریکٹیکلی فیکٹ ہے۔ وہ بھی کچھ ایسے ہی تھے بنی اسرائیل کے لوگ، وہ تکبر اور اپنے اس میں نشے میں چور تھے کہ ہم جی دنیا کی سب سے ایلیٹ کلاس ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہم یہ تو ہم وہ، کچھ نہ کچھ کتاب تو تھا، علم تو تھا، تو باقی تو بالکل ان پڑھ اور جٹ تھے۔ تو مگر اللہ کی یہ رحمت دیکھو، وہ قوم جس کے اندر ہزاروں سال تک نبوت رہی ہو اور انہوں نے جب نبوت کا حق ادا نہیں کیا، ان کو اس کتاب کی بھی برکت سے وہ بچ نہیں پائے، ان کو ریجیکٹ کر کے ملعون قرار ٹھہرا کے ہٹا دیا گیا، اور لے کے اللہ کس کو آیا؟ ایک ایسی قوم میں سے نبی اٹھایا کہ جس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کچھ ہی نہیں ہے، ان پڑھ۔ سمجھو کسی ایک پہاڑ پہ رہنے والے کوئی پہاڑی لوگ، جیسے یہاں سوچا جائے گا شہر کے ایلیٹ کلاس والے، یہ ان کی حیثیت ہے ہمارے سامنے، مگر حیثیت تو اللہ دینے والا ہے نا، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تو پھر وہ کچھ ہوا جو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب یہاں پہ ذکر آ رہا ہے وَذِل کفل، اور ذکر کرو میرے بندے ذل کفل کا بھی۔ ذل کفل یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک متشابہات بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اے نبی میں نے بہت سے رسول اور نبی بھیجے، کچھ کا ذکر میں نے کیا اور کچھ کا ذکر میں نے نہیں کیا۔ تو جب 1,24,000 نبی آئے ہیں، کتنے علاقوں میں کتنے نبی آئے ہیں، قرآن کے اندر غالباً 25 کی 26 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، تو ذل کفل بھی ان میں سے ایک ہیں جو اللہ نے سلیکٹ کیے ذکر کے لیے۔ اب کچھ ایسے اسکالرز ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اور وہ ریسرچ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ ذل کفل جو ہیں، کیونکہ نہ تو قرآن میں زیادہ ڈیٹیلز اس کے بارے میں ہے نہ حدیث میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کپل وستو کا شہزادہ جس کو سدھارتھا کہا جاتا ہے، گوتم بدھ، کپل وستو کا شہزادہ، وہ ذل کفل مطلب کپل عربی زبان میں کفل کا ہی یہ جو ہے نا انٹرچینجیبل ورڈ ہے ذل کفل۔ تو بہرحال یہ ایک ان کی اپنی ریسرچ ہے۔ گوتم بدھ کو بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نبی بھیجے گئے تھے، مگر ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ محفوظ نہیں ہے، وہ تو جو دھرم ہے وہ بالکل کچھ ڈفرینٹ ہی چیز ہے۔ مگر جو سدھارتھا ہے ان کی جو کہانی ہے کہ ایک شہزادہ اپنی بالکل پیک جوانی کے اوپر دنیا میں درد دیکھ کے کانپ اٹھا اور وہ اپنی ساری سلطنت چھوڑ کے نکل گیا، تو یہ بھی بہرحال ایک سوچنے کی چیز ہے
کہ وہ اپنی بیوی کو، جوان بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کے نکل گیا کیونکہ اس نے کہیں جنگ میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے بولا یہ زمین اور آسمان کیا چیز ہے، یہ اتنا درد اور اتنا دکھ کیوں ہے اس دنیا میں. وہ ریسرچ کرنے نکلا اس کے دل کے اندر، مطلب وہ لکشریز کو چھوڑ کے نکلا. اتنی تو چیز یہاں پہ بھی تھوڑی بہت تعلیم ان کی محفوظ ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا، تو محسوس تو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آسمانی علم اس تک پہنچا ہو. تبھی تو اس نے سوچا کہ دنیا میں اتنا دکھ کیوں ہے. ان کا ایک جو ہے نا یہ جو کوٹ ہے وہ ہے سروم دکھم، دنیا میں سب دکھ ہی دکھ ہے. تو یہ ایک بادشاہ کا کلام تو نہیں ہو سکتا کہ جو اکبر بادشاہ کی طرح لکشریز اور قوالیاں اور محل بنانے والے ہو. کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو مگر بہرحال ڈیٹیل ہم اس کے اندر کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ عالم. وَقُلُّم مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور یہ سارے کے سارے تھے صبر کرنے والے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ میرے نیکوکار بندوں میں سے تھے. وَظَنُّونَ، اور اے نبی ذکر کر میرے بندے مچھلی والے کا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب لے لیا ہے مچھلی والے، یعنی یونس علیہ السلام. اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ نکلا اور بھاگا غصے میں. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ سمجھنے لگا کہ اللہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرے گا. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، مگر پھر جو ہوا سو ہوا اور دوسری جگہ آیا کہ ایک مچھلی، ایسا کچھ ماحول بن گیا کہ ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر لے لیا. یہ کیا مچھلی ہوگی، میراکلس ویل مچھلی ہوگی، کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم کے لیے وہ مچھلی بھیجی تھی سمندر میں، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ظلمات، اور وہ چیز یہاں سکپ ہے، دوسری جگہ آئے گی، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جب وہ غصے میں چلا گیا بنا اپنے رب کی پرمیشن کے، اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا جہاں پہ وہ مبعوث کیا گیا تھا، تو مچھلی نے اس کو نگل دیا. اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں میں سے یہ ندا دینے لگا، دعا مانگنے لگا، ثنا کرنے لگا، اللہ الہ الا انت، اے میرے پروردگار کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، سبحانک، تو پاک ہے میرے رب، انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا. انہوں نے بہت ٹارچر برداشت کیا اپنی قوم میں، مگر جب ان کے تانے، ان کا ستانا اتنا بڑھ گیا کہ ان کا صبر کا پیمانہ بھی بڑھ گیا، اور ان کو محسوس ہونے لگا کہ اب یہ سدھریں گے نہیں، اب اللہ کا عذاب آئے گا تو میں نکل ہی جاتا ہوں. تو نکل گئے، مگر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو جب یہ نکل گئے غالباً ایک کشتی پہ سوار ہو کے، کیونکہ سمندر کے کنارے میں ان کی بستی آباد تھی، تو اس کشتی کا کچھ ایسا سلسلہ بنا کہ ان کو، وہ دوسری جگہ ہم پڑھیں گے، سمندر میں پھینک دیا گیا. اور وہاں پہ ایک مچھلی کو حکم آیا کہ تو اس کو نگل. یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ ذرا دیکھو نا، بولنے میں یہ بات کتنی آسان آپ کو لگ رہی ہے کہ مچھلی کا نگل جانا، مگر اللہ اپنے ایک جلیل و قدر نبی کو اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے لحاظ سے تو کوئی بڑی بھول نہیں ہے نا، مگر جس کے درجے ہیں سوا، اس کی سوا مشکل ہے. جس کا جتنا بڑا درجہ، پھر اس کا اتنا بڑا جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. اسی لیے قرآن میں بھی جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم اوپر سے ریپریمانڈ کیا کہ اے نبی کبھی اپنی زبان سے بات نہیں نکالنا کہ میں یہ کام کل کر دوں گا. ہاں، یہ کہنا کہ اگر میرا رب چاہے گا تو میں کل کر دوں گا. یعنی جو پیغام نازل ہو رہا تھا اس کو روک لیا گیا، اور ریپریمانڈ جو ہے ڈھانٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی گئی کہ اے نبی یہ نہیں. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التحریم میں آتا ہے کہ ایک خاص قسم کا کچھ مشروب تھا کہ شہد تھا، انہوں نے قسم کھا لی میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا. تو ایک دم اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی، اے نبی تمہاری یہ مجال کیسے کہ جو چیز اللہ نے تم پہ حلال کی اور تم حرام کر دو. جبکہ عام آدمی جو ہے وہ تو سوچ سکتا ہے نا، ایک عام آدمی اگر کوئی ہو اس کے اوپر اتنی بڑی ڈانٹ تو نازل نہیں ہوگی نا، اگر اس کو کوئی چیز پسند نہ آئے وہ اپنے اوپر قسم کھا لے کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دم ریپریمانڈ ہوا کہ اے نبی امیڈیٹلی اس قسم کو توڑ اور وہ کفارہ ادا کر، جو ہم پہلے سے نازل کر چکے ہیں، جو سورۃ النساء میں آیا ہے کہ اگر قسم توڑنی ہو
تو تمہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یا تو پھر 10 روزے رکھنے ہیں۔ جو کھانا کھلا اور کپڑے نہیں پہنا سکتا ہے، اکنامیکلی اجازت نہیں اس کو دیتی اس کی معاش، تو پھر وہ 10 دن مسلسل روزے رکھے، ایک چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 10 دن رکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو وہی رولز فالو کرنے پڑے۔ وہ یہ والے رولز نہیں ہوتے تھے جو آج بنی اسرائیل کے مفتیوں کے ہیں اور ہمارے والوں کے ہیں کہ اتنا چندہ آ گیا تو 40% ہم کھائیں گے، نہیں، اب ہم ایڈیشن کروا دیں گے، 40 نہیں، اب مہنگائی ہے، اب 50% ہم لے سکتے ہیں۔ مدرسے کے لیے چندہ تو اس میں سے 16%، 17% بڑھ گیا، آج مجھے لگتا ہے وہ تو کمیشن رورل ڈیولپمنٹ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، 40% وہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اللہ کے جلیل و قدر خاتم النبیین کے اوپر بھی برابر ویسا ہی چسپا ہوا جیسا کہ باقی لوگوں پہ ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے جس کے درجے ہیں سوا اس کی سوا مشکل ہے، اس شعر کا یہ مطلب ہے جس کے بلند درجے ہوتے ہیں پھر پکڑ بھی اس کی اسی طریقے کی ہوتی ہے، اس کو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اور وہی ایک قصہ اور آپ یاد کر لو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم نامی اندھے کے ساتھ تھوڑی بے رخی برتی، پورا کا پورا سورہ نازل ہو گیا، سورۃ عبسہ۔ عبسہ کا مطلب ہے کہ تیوری چڑھائی، تو نے تیوری چڑھائی کہ جب وہ اندھا تیرے پاس سوال کرنے آیا، اللہ کو یہ چیز بہت ناپسند ہوئی، اور پورا کا پورا سورہ نازل ہو گیا کہ جو لوگ منہ پھیرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ان کو تو یہاں سے جا جا کے بتاتا ہے، اور جو بیچارہ غریب کمزور اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کچھ تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، اس کے سامنے تو تیوری چڑھاتا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی ایک بات ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ دیکھ رہے ہو ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کس کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کا مد مقابل بن سکے۔ قرآن سے یہی چیزیں تو بار بار ثابت ہوتی ہیں۔ کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے لوگوں کے، قرآن کیوں نہیں پڑھنے دیتے مسلمانوں کو، کہ ان کو یہ پتہ نہ لگ جائے کہ رب کیا ہے۔ اپنے رب کی شان اگر پتہ لگ گئی، یہ تو شیطان سے بچ جائیں گے۔ جب تک اللہ کا شریک ہم ان سے کروا لیں تب تک ان کے دل میں شک رہے گا، ٹھیک ہے اللہ تو ہے مگر فلاں 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 بابا جی بچا لیں گے تو لہذا کر لو یہ، اور یہ ان کو اطمینان دلاؤ تم جی مخصوص چنی ہوئی قوم ہو، آخری رسول کی امت ہو، یہاں اپنی جان بچانا مشکل ہے ہر کسی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ یہ حدیث کچھ ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور جب تک اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے، گریس مارکنگ، تب تک وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو کسی صحابہ نے بڑی جسارت کی اور تھوڑا سا یہ تو ہمت کی بات ہے، کیا اللہ کے نبی آپ بھی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرماتے تھے؟ یا فاطمہ تو بنت محمد اخرج کی من النار، اے فاطمہ محمد کی لگتے جگر اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا انتظام کر، میں تیرے کام نہیں آ سکتا ہوں۔ اپنی پھوپھیوں سے بھی کہا یا اخت محمد، اے محمد کی خالہ پھوپھیو، اخرج کی من النار، اپنے آپ کو آگ سے نکلوانے کا انتظام کرو، میں کسی کے کام نہیں آ پاؤں گا۔ محمد کسی کے کام نہیں آ پائے گا، وہ تو اللہ جب کسی کے لیے بولنے کے لیے اجازت دے گا تو بولیں گے، جس طرح قرآن میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے سامنے منہ بھی ہلا سکے کہ جناب یہ بندو بہت اچھو تھو ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، الا باذنہ، یہاں تک کہ اللہ ہی اس کو اجازت دے کہ بول کیا بولنا چاہتا ہے، اور وہ اجازت اسی کو دے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے جس کو اجازت دی ہے نا وہ بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکے گا، وہ بولے گا حق ہی۔ سورۃ لاسٹ پارے کی پہلا سورہ کون سا ہے؟ اما، سورۃ الامہ یتساءلون، اس کے آخر میں لکھا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی اس وقت اللہ کے سامنے زبان ہلانے کی جب تک اللہ ہی کسی کو اجازت نہ دے۔ تو یہی چیز تو کمر توڑ دینے والی ہے شیطانوں کے لیے۔ شیطان کا تو بیڑا گرک تو قرآن پڑھ کے ہوتا ہے نا، اسی لیے تو فرمایا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو قرآن
پکڑ کے بیٹھے اور اس کو سمجھے وہ شیطان کے اوپر ہزار مصائب سے بڑھ کر آفت ہے. اس لیے قرآن سے کاٹنے کے لیے ڈیلیبریٹ سٹیپس کیے جاتے ہیں. تو فاستجبنا لہ، تو جب میرے بندے نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے پاک پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو پاک ہے میرے مالک، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی مجھے نکل کے نہیں آنا چاہیے تھا. اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ یونس علیہ السلام کی قوم اکیلی ایسی قوم ہے کہ جن کے عذاب کا فیصلہ ٹال دیا گیا. یونس علیہ السلام کو مصائب میں جانا جو تھا نا، ان کے لیے وہ رحمت بن گئی. یعنی ایک امت کے لیے ایک رسول کا وقت بالکل ایگزیکٹ ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک اس نے دعوت دینی ہے، ایک سیکنڈ بھی ہیر پھیر نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جتنی دیر ہے وہ وہاں سے باہر نکل گئے، اتنا ٹائم ان کو مل گیا اور اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ ہو گیا، ان لوگوں نے بھی توبہ کر لی. پھر وہ کافی سال تک رہے اس حال میں. تو جب یونس علیہ السلام پھر واپس گئے تو انہوں نے دیکھا وہ یہ تو سارے مسلمان بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا یہاں پہ کتنی حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے ہدایت دینے کے لیے. اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتی ہے ایک حکمت کی تم کو نہیں جانا چاہیے تھا، یہ لوگ سدھرنے والے تھے. یعنی یہاں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ اپنے بس چلتے پوری کوشش کرنی ہے، کیا پتہ کس وقت کس کا دل بدل جائے. ہم تو بالکل ہی کم وہ نا جلدی سٹیمپ لگانے والے لوگ، اور ہمارے پاس صبر بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے برابر، سمندر کے برابر کیا صبر ہمارے پاس ہوگا. اللہ تعالیٰ بس ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے. وہ تبھی یہ کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں، یہ قصے ہمیں سنائے جاتے ہیں قرآن کے اندر. تو فاستجبنا لہ، تو اس کے رب نے اس کی پکار سن لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو اس غم میں سے میں نے اس کو نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. کسی بھی غم میں ہو، چاہے ویل مچھلی کے پیٹ میں ہو یا دنیا کے کسی غم میں ہو، اپنے رب کو پکارو اور کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی لیے یہ دعا جو ہے نا، اس کو فیل کر کر کے ہر وقت ہر انسان کو، کیونکہ ہمارے بھی جو کرتوت ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں اللہ کے عذاب کو ہی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ہم زبان سے کچھ بھی کہیں مگر کرتوت ویسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ندامت کے ساتھ کندھے جھکا کے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہو جائے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کو نجات دے دی اس غم سے. اور اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. یہ بڑی زبردست آیت ہے. ایک دن وہ شیخ عمران حسین سنا ہے آپ نے میں ان کا بہت سنتا تھا بیچ میں. میں جب وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یہی سنت ہے کہ میں اس طریقے سے مومن لوگوں کو نجات دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر کیا ریلیف آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نجات دیتا ہوں مومنوں کو. ایک جگہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اپنے اوپر یہ چیز حق کر دیا ہے کہ میں مومنوں کو نجات دوں. ایک جگہ آیا ہے حقاً علینا نصر المؤمنین، ارے میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، حق بنا دیا ہے اپنا کہ مدد کروں مومنوں کی. ایک جگہ قرآن میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہوگے. ایک بندہ بولتا ہے جناب میں تو سربلند ہو ہی نہیں رہا ہوں، امت مسلمہ تو سربلند ہو ہی نہیں رہی ہے. اس کا مطلب کیا؟ معاذ اللہ قرآن جھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بغیر تو مومن ہو ہی نہیں، تم کچھ اور ہی ہو چیز، تم وہی ہو قالت الاعراب آمنا. کیونکہ تمہارے دن اور رات، صبح و شام، سوچنا، پریورٹیز وہ تو سب ویسی ہی ہے جیسی باقیوں کی ہے. تم تو قربانی کوئی دینے کو تیار نہیں ہو. تم گردن کیا کٹواؤ گے، تم ایک انگلی کٹوانے کو تیار نہیں ہو، تو تم کون سے مومن ہو گئے؟ تو تمہاری مدد کہاں سے ہوئی؟ یہی کچھ ہوا ان ساری جماعتوں کے ساتھ جو دین کا نام لے کے بھی اٹھی. کسی نے پولیٹیکل ایجنڈا بنا دیا دین کو، کسی نے اپنی جوتیاں
سیدھی کرنے، الو سیدھے کرنا اور چندہ بنانا. جو پولیٹیکل بات لے کے اٹھی تو وہ وہی ایم پی کی سیٹیں تو فلانی سیٹوں کے چکر میں پڑھ کے دلو دلالم بعیدہ ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے. اور وہ پھر اس طریقے سے ذلیل ہوتے ہیں نا جس طریقے سے پھر باقی بھی ذلیل نہیں ہوتے. ان کی مثال قرآن میں یہ بتائی ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال جن کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا ہو، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے علم کی وجہ سے ان کو بلند درجہ عطا کرتے، مگر وہ دنیا کی زندگی سے چمٹ کے رہ گئے. ان کی مثال کتے کی جیسی ہے. کتا اتنا کچھ، اتنے زبردست اللہ کا کلام تمہارے دل میں اترا اور تم سمجھ گئے دن اور رات کی نشانیاں، مگر اس کے باوجود تم چمٹ گئے دنیا کی زندگی سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثلہم کمثل الکلب، ان کی مثال کتے کی جیسی ہے. کتا کیا ہوتا ہے؟ کتے کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی نعمت پیش کر دو، ہے کوئی اس کو غرض؟ اس کو تو اپنی ہرس ہے، اپنے ڈیزائرز ہیں، اپنا پیٹ ہے اور اپنے جو نفسی خواہشات ہیں. کتے کے سامنے ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی نعمت رکھی ہو، دوسری طرف سے ایک ہڈی رکھی ہو، وہ کس کو دیکھ کے زبان نیچے کرے گا؟ ہڈی. کتے کے سامنے جب اس کا فزیکل ڈیزائر جو ہے وہ ابلنے لگے تو وہ تو بس اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اس کو کیا پتا میرے سامنے کون ہے اس وقت؟ اللہ استعمال کر رہا ہے کہ مثلہم کمثل الکلب. تو ایک جگہ قرآن میں ہے جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا گیا مگر انہوں نے حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال گدھوں کے جیسی ہے جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. رٹے تو لگائے ہیں مگر حق ادا نہیں کر سکتے. وہ گدھا اس کتاب کے بوجھ کے تلے ہے مگر اس کو کیا پتا میں نے کیا چیز اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک جگہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے تم اللہ کی آیات پڑھتے ہو یہ گدھوں کی طرف بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگے جنگل میں. بہت سے لوگ قرآن سن کے بھاگتے ہیں نا، یہ انہی کی مثال ہے. یہ میں تھوڑی بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگلی گدھے، ابھی جا کے ڈنکی ڈالنا، اس میں 3 آیتیں ڈنکیوں کی نکلیں گی، یہی وہ ڈنکی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و صدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.